اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو پارٹ 1 تھا اس میں امریکن کانسٹیٹیوشن کی بریف ہسٹری اور اس کے چند پوائنٹس کا ذکر کیا تھا۔ آج آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ کی پارلیمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کانگریس کہلاتی ہے، جو کہ بائی کیمرل ہوتی ہے، یعنی یہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک اپر اور دوسرا لوور۔ اپر کو سینٹ کہا جاتا ہے جبکہ لوور کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کہا جاتا ہے۔ سینٹ میں ممبران کی تعداد جو 100 ہے، جبکہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں ممبران کی تعداد 438 ہے، یعنی اگر مجموعی طور پر کانگریس کی ممبران کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ 538 بنتی ہے۔ یہاں مختلف اسٹیٹس کے ممبران 435 ہیں، جبکہ اس میں 3 ممبران وفاقی دارالحکومت یعنی واشنگٹن ڈی سی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی میعاد 2 سال ہے، جبکہ سینٹ کی میعاد 6 سال ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں پارلیمنٹ مجلس شورا کہلاتی ہے۔ یہاں بھی 2 ایوان ہیں، ایک قومی اسمبلی اور دوسرا سینٹ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فیڈرل کی، تو واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا صدر مقام ہے، جبکہ اس کی 50 ریاستیں اس کے ساتھ ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں وفاقی اور صدارتی نظام کی، یعنی فیڈرل اور پریزیڈنشل سسٹم کی، تو امریکی آئین وفاقی اور صدارتی نظام پیش کرتا ہے، اور اس طرح وفاقی اور ریاستی حکومتیں اپنے اپنے دائرۂ کار میں کام کرتی ہیں۔ آئین میں ریاستوں اور وفاق میں اختیارات کی تقسیم کا ذکر آیا ہے۔ وفاقی فہرست میں نئے ٹیکسوں کا نفاذ، قرض لینا، غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ تجارت، کرنسی نوٹ چھاپنا اور جاری کرنا، غیر ملکی تعلقات، اور اسی طریقے سے جو ٹریٹیز وغیرہ، اور پھر جو پوسٹ کا انتظام، اور اسی طریقے سے کچھ جو ایکسپورٹ امپورٹ، اور اسی طریقے سے نئی ریاستوں کی شمولیت بھی ان کے فرائض میں شامل ہیں۔ بعض اختیارات ریاستوں سے لیے گئے ہیں، ان میں مقامی ضرورتوں کے لیے ٹیکس لگانا، ریاستی ساکھ پر قرض لینا، ریاست کے اندر تجارت کا انتظام، کرمنل اور سول جو ہے قوانین، پولیس کے اختیارات، تعلیم، مقامی حکومتوں کی نگرانی، تعمیرات، اسی طریقے سے کارپوریشن کا انتظام اور نگرانی جیسے اختیارات شامل ہیں۔ تمام ریاستیں مقامی معاملات میں مکمل طور پر آزاد قرار دی گئی ہیں۔ ہر ریاست کی اپنی قانون ساز ریاست ہے۔ صدر یا کانگریس عام حالات میں ریاستی معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ آئین کی روح سے صدارتی نظام قائم کیا گیا ہے۔ صدر انتظامیہ کا حقیقی سربراہ ہے اور پریزیڈنٹ کو ایک انتخابی ادارہ کے ذریعے 4 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی عوام کا حقیقی نمائندہ اور بہت با اختیار فرد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں امریکہ کی سپریشن آف پاورز کی، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم سنتے ہیں کہ امریکہ میں ریاست کی پاورز کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کانگریس، دوسرا سپریم کورٹ اور ایگزیکٹو۔ کانگریس کا کام لیجسلیشن ہے، جبکہ قانون کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، جبکہ انتظامی امور کو سنبھالنا ایگزیکٹو کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے۔ اگر تینوں پاورز کو آزاد کر دیا جائے تو یہ اپنی منمانیاں کر سکتے ہیں، تو ان کو لگام لگانے کے لیے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، اور اسی کو چیک اینڈ بیلنس کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں تینوں اداروں کو 2 پاورز دی گئی ہیں۔ اس طرح 6 پاورز ہو جاتی ہیں، یعنی ایک ادارہ بقیہ 2 اداروں کی بھی دیکھ بھال کرے گا۔ امریکہ کی عدالت صدر کے کسی بھی فیصلے کو اور کسی بھی قانون کو ریویو یعنی ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس آئین میں جوڈیشیل انڈیپینڈنس اور جوڈیشیل ریویو موجود ہے۔ امریکہ کی قانون کی خصوصیات میں نمایاں خصوصیت اس کے فنڈامنٹل رائٹس کا ہونا ہے۔ جیسا کہ ہسٹری میں بیان کیا گیا تھا کہ 1789 سے پہلے قانون میں 10 امینڈمنٹس کی گئی تھیں، اور وہ دراصل ترامیم بل آف رائٹس کہلاتی ہیں۔ اس کے آئین میں ڈوول سٹیزن شپ رکھی گئی ہے، یعنی امریکہ کے شہری 2 شہریت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ڈوول پارٹی سسٹم ہے۔ امریکہ میں صرف 2 مین پارٹیز، ڈیموکریٹک اور ریپبلک پارٹیز ہیں، اور صدر کے لیے ان 2 پارٹیوں میں سے ہی منتخب ہونا ہوتا ہے۔ امریکہ کے قانون میں کنونشن کی ٹرمینالوجی بھی سننے کو ملتی ہے۔ اس سے مراد روایات ہیں۔ یہ کنونشنز آئین کا حصہ نہیں ہوتی، مگر روایت کے طور پر اپلائی ہوتی ہیں۔
مثلا امریکہ میں صدر یا وائس پریزیڈنٹ دونوں ایک ہی ریاست سے نہیں ہو سکتے، یہ ایک کنونشن ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا اور بہت سے پوائنٹس آپ کو سمجھ آئے ہوں گے جو کہ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے مین پوائنٹس کہلاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ راشد نصیب پھر حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔